Dear cadets, the 7th video of King Lear. See to what mean shifts in disguise poor loyalty is forced to submit sometimes. یہ دیکھتے ہوئے کہ shifts in disguises اس سے پہلے fidelity کا میننگ میں نے پچھلی میننگ میں اخلاص بتایا تھا. اس کا مطلب وفاداری ہے. وفاداری یعنی محبت اور وفاداری. ادھر shifts in disguises کا مطلب دونوں کا مطلب ادھر ایک ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے لباس میں پیش کرنا. Poor loyalty is forced to submit sometimes یعنی محبت یعنی وفاداری کے خاطر بندے کو اپنا آپ سبمٹ کرنا پڑتا ہے, بندے کو اپنانا پڑتی ہیں. Yet it counts nothing base or unworthy. لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. nothing base or unworthy یہ کوئی بے قدری نہیں ہے اگر اپنے دوست کی خاطر یا اپنے کچھ عزیز کی خاطر بندہ اس طرح کرے. So it can but do service where it owes its obligation. جہاں تک کہ یہ کسی مجبوری میں اپنا مقصد نکال سکتی ہے تو یہ کوئی انوردی چیز نہیں ہے. بندہ ضرورت کے تحت یہ کر سکتا ہے. This good earl proffered his services to the king. اس اچھے کنگ نے بادشاہ کو اپنی خدمات پیش کی. who not knowing him to be Kent in their disguise جس نے کینٹ کو اس بدلے ہوئے روپ میں نہیں پہچانا. but pleased with a certain plainness or rather bluntness in his answer بلکہ بادشاہ خوش ہوتا تھا اس کی سادگی میں اور جوابات کی تیزی میں, اس سرونٹ کی جوابات کی تیزی میں. which the earl put on یعنی جو یہ ارل جو سوالات کرتے تھے اور جو سادگی تھی جو جوابات دیتے تھے اور جو سادگی تھی اس سے بادشاہ خوش ہوتا تھا. so reason to be sick of یعنی جس سے reason to be sick of having found the effects not answerable in his daughter. اس کی عقل یعنی reason to be sick of یعنی جس کا وہ چاہتا تھا ایسے جوابات having found the effects not answerable in his daughter اس کی اپنی بیٹی جن جوابات کی دینے سے قاصر تھی وہ اس کو ملتی رہی. A bargain was quickly struck. ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. and Lear took Kent into his service by the name of Caius. اور لیئر نے فوراً اس کو کیس کے نام سے ایک نوکر کے طور پر لیا. as he called himself جیسے کہ کینٹ خود کو کیس بولتا تھا. never suspecting him to be his once great favorite the high and mighty Earl of Kent. اور کبھی بھی اس کو یہ شک نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا فیورٹ اور عالیشان شخصیت کینٹ کا نواب تھا. This Caius quickly found means to show his fidelity and love to his royal master. Caius جو تھا وہ بہت جلد اپنے دوست کو اپنے رائل ماسٹر کو یعنی اپنے بادشاہ کو اپنی وفاداری اور محبت پیش کیا. for Gondrel steward that same day behaving in a disrespectful manner to Lear کیونکہ گونڈرل کا جو نوکر تھا اس نے اسی دن بادشاہ کے ساتھ بہت گستاخی سے کا رویہ کا برتاؤ کیا. in giving him saucy looks and language اور اس کو سخت نگاہوں سے دیکھا اور سخت بیانی کی. as no doubt he was secretly encouraged to do by his mistress. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا کرنے کو اس کی مالکن نے اسے کہا تھا. Caius not enduring to hear so open an affront but upon majesty made no more ado but presently tripped up his heels. Caius یہ دیکھتے ہوئے وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایک شخص اس کے ماسٹر کے ساتھ اس کے مالک کے ساتھ یعنی بادشاہ صاحب کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے. made no more ado وہ اس کو برداشت نہ کر سکا مزید. but presently tripped up his heels بلکہ فوراً اس کو نیچے پاؤں سے اس کو باندھا. بیڑیاں اس کو لگے. tripped up بیڑیاں لگائیں. and led the unmannerly slave in the kennel اور اس گستاخ نوکر کو غلام کو اس نے کتے کے گھر میں بند کیا. for which friendly service Lear became more and more attached to him. اس دوستانہ رویہ کی وجہ سے کنگ لیئر جو تھا وہ اس کے مزید دوست بنتا گیا اور اس کے قریب ہوتا گیا.
Nor was Kent the only friend Lear had. Kent واحد دوست نہیں تھا لیئر کا. In his degree and as far as so insignificant a personage could show his love. اسی کے مقابلے کا اور تقریباً اس تھوڑا سا غیر اہم شخصیت جو اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا, دا پور فول, وہ کلاؤن تھا, وہ بیوقوف یا کلاؤن تھا, وہ مزاحیہ شخص تھا, مسخرہ جس کو کہتے تھے, مسخرہ تھا, جسٹر جس کو مسخرہ بھی کہتے تھے. دیٹ ہیڈ بین آف ہز پیلس وائل لیئر ہیڈ اے پیلس, جو بادشاہ پیلس لیئر کے محل میں ہوتا تھا جب اس کے پاس ایک محل تھی. as that was the custom of kings and great personages at that time to keep a fool. جیسے کہ اس وقت بادشاہوں کا یہ ایک رواج تھا کہ وہ اپنے محلوں میں ایک مسخرے کو رکھتے تھے. as he was called, جیسے اس کو کہا جاتا تھا. to make them sport after serious business, کہ سخت کام کے بعد ان کا محظوظ کریں. This poor fool clung to Lear after he had given away his crown. یہ فول جو تھا, یہ مسخرہ, یہ اپنے بادشاہ کے پاؤں کے ساتھ چپٹ گیا جب وہ اپنے بادشاہت کو اس نے چھوڑ دی. and by his witty saying would keep up his good humor, اور اپنے عقل مندانہ کہاوتوں سے اپنے اچھی مذاق میں وہ بتاتا رہتا تھا. though he could not refrain sometimes from jeering at his master, اگرچہ کبھی کبھار وہ اپنے آپ بادشاہ کا مذاق اڑانے سے بات نہیں آتا تھا. for his imprudence, اس کی بیوقوفی کی وجہ سے. in uncrowning himself, کہ اس نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی. and giving all away to his daughter, اور ساری بادشاہت اس نے اپنی بیٹیوں کو دی. at which time as he rhyming expressed, جس وقت اس نے اپنی نظم میں اس طرح بیان کیا, these daughters, کہ یہ بیٹیاں, for sudden joy did weep, یہ بیٹیاں جو ہیں یہ اچانک خوشی سے ضرور روتی ہیں. and he for sorrow sung, اور وہ غم کی وجہ سے روئے گا, گائے گا. that such a king should play bo peep. bo peep mean میوزک کے ساتھ, اور یہ کہ یہ سے بادشاہ جو ہے وہ میوزک کے ساتھ ڈانس کرے. and go the fools among, اور یہ مسخروں کے درمیان رہے گا. یعنی وہ اپنی بیٹیوں کے ان رونے دھونے میں آ گیا, اپنے آپ کو کراؤن سے اس نے اپنے آپ کو جدا کیا, محروم کیا, اور اب صرف مسخروں کے درمیان وہ رہا ہے. یعنی مسخرے اب ان کا مذاق اڑاتے رہیں. یہ اس کے تھا. اس کے بعد 8th ویڈیو انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے. تھینک یو. پلیز کیپ آن واچنگ, اس کو دیکھتے رہیے گا. بہت شکریہ.